اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وعد لهم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا ذالک الفوز العظیم والسابقون الاولون، اور وہ سبقت لے جانے والے اور وہ پہلے، من المہاجرین والانصار، جو مہاجرین میں سے بھی ہیں اور انصار میں سے بھی، والذین، اور وہ والذین اتبعوہم، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اتباع کی، بِإحسان، اچھے کام کی، اچھے احکامات کی، بھلائی کی، رضی اللہ عنہم، اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان سے راضی ہو گیا، ورضوا عنہ، اور وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے راضی ہو گئے، وَأَعَدَّ لَهُمْ، اور تیار کر رکھی ہے ان کے لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے، جنات، جنتیں، تجری من تحتها الانہار، تجری تحتها الانہار، جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں، خالدین فیہا ابدا، یہ ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہیں گے، ذالک الفوز العظیم، اور یہ ہے بڑی کامیابی، وَمِمَّنْ حَوْلَكُمْ، اور ان میں سے جو ان کے ارد گرد ہیں، من الاعرابی، جو بدوی ہیں، جو دیہاتی ہیں، بدو ہیں، منافقون، یہ منافق ہیں، ومن اہل المدینتی، اور اہل مدینہ میں سے بھی یہ منافق موجود ہیں، مردوا علی النفاق، یہ اپنے نفاق پر اڑے ہوئے ہیں، یعنی کچھ تو ایمان والے ہیں جو مہاجرین میں سے بھی ہیں، انصار میں سے بھی ہیں، جو سبقت لے جانے والے، جو پہلے آگے بڑھنے والے، تو ان کے لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا کہ یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان سے راضی ہو گیا، وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے راضی ہیں، اور ان کے لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جنتیں رکھی ہیں، اور یہ عظیم کامیابی ہے۔ دوسرا گروہ وہ ہے جو ان کے ارد گرد ہیں، ان میں یہ دیہاتی ہیں، بدوی ہیں، اور کچھ مدینہ کے اندر بھی رہ رہے ہیں، یہ منافق ہیں، اور یہ مردوا علی النفاق، یہ نفاق پہ اڑے ہوئے ہیں، یہ بات کو مان کر نہیں دیتے، لا تعلمہم، اے نبی آپ انہیں نہیں جانتے، نحن نعلمہم، ہم انہیں جانتے ہیں، سنعذبہم، سو ہم ان کو عذاب دیں گے، ان قریب ہم ان کو عذاب دیں گے، مرتین، دوہرا، دو مرتبہ عذاب دیں گے، ایک تو دنیا میں بھی یہ ذلیل ہوں گے، یہاں ان کو دنیا میں کچھ نہیں ملے گا، یہاں بھی یہ پٹیں گے، اور آخرت میں بھی ان کو جو ہے وہ، ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، کہ منافق جو ہیں یہ جہنم کے بالکل نچلے درجے میں ہوں گے، تو کہا کہ ان کو دوہرا عذاب ہم دیں گے، ثم پھر یردون الی عذاب عظیم، پھر ان کو وہ پلٹائے گا اللہ سبحانہ وتعالیٰ دردناک عذاب کی طرف، عذاب عظیم کی طرف، بڑے عذاب کی طرف، وآخرون، اور کچھ وہ دوسرے ہیں، اعترفوا بذنوبہم، جنہوں نے اپنے گناہوں کا اعتراف کر لیا، مطلب یہ بھی لوگ تھے جو تبوک کے موقع پر جہاد پہ نہیں گئے، لیکن انہوں نے اپنے گناہوں کا اعتراف کر لیا، اور انہوں نے کہا کہ ہم سے غلطی ہو گئی۔ کچھ تو یہ تھے کہ جیسے میں نے پہلے بتایا کہ ہمیں گھر میں معاملات ہیں، بچے اکیلے ہیں، عورتیں اکیلی ہیں، کھیت میں کوئی نہیں ہے، بہانے تراشے، اور کچھ ایسے ہیں کہ جن کے پاس کوئی بہانہ نہیں تھا، وہ اپنی کچھ کوتاہیوں کی وجہ سے، اپنی کمزوریوں کی وجہ سے رہ گئے، انہوں نے اپنا اعتراف کیا اپنے گناہوں کا، خلطوا عملا صالحا، کہ ان کے
نیک اعمال اور وہ آخر سیئن، اور برے اعمال خلط ملط ہیں، نیکیاں بھی ہیں، کچھ گناہ بھی ہیں، کچھ کوتاہیاں بھی ہیں، ان کے اعمال کیا ہیں؟ خلط ملط ہیں، اختلاط ہے ان کے اعمال میں۔ اصل اللہ، قریب ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان یتوب علیہم، کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کی توبہ کو قبول کر لے۔ ان اللہ، بے شک اللہ سبحانہ وتعالیٰ غفور الرحیم، یہ مغفرت کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ خود من اموالہم، اے نبی ان سے، ان کے مالوں میں سے آپ لے لیں، صدقات، ان سے آپ صدقہ لے لیں، ان کے مالوں میں سے، تو طاہرہم، اور آپ ان کو کیا کیجئے؟ ان کو پاک کر دیجئے، وتزکیم، اور ان کا تزکیہ کیجئے، بہا، اس مال کے ذریعے، وصلی علیہم، اور ان کے اوپر، ان کے لیے رحمت کی دعا کیجئے۔ ان بے شک صلاتک، آپ کی جو دعا ہے، آپ کی جو رحمت کی دعا ہے، سکن لہم، ان کے لیے سکون کا باعث ہے۔ واللہ سمیع علیم، اللہ سبحانہ وتعالیٰ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ یہ ابو لبابہ بن عبد المنذر رضی اللہ عنہ ہیں، ان کے 6 ساتھی اور ہیں۔ ان کو یہ لوگ بھی تبوک کے موقع پر نہیں گئے، لیکن جب انہیں احساس ہوا کہ ہم نے غلطی کر لی ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے جو ہے وہ پاس پرس کریں گے، تو انہوں نے کیا کیا کہ اپنے آپ کو ستونوں کے ساتھ باندھ دیا اور کہا کہ بس اللہ ہمارا فیصلہ کر دے، یا ہمیں معاف کر دے، یا بس اللہ ہمیں جو ہے وہ ہمارا کام کر دے۔ انہوں نے اپنے اوپر کہا کہ اب ہم نہ کھائیں گے نہ سوئیں گے، بس ہم یہ ستونوں کے ساتھ بندھے رہیں گے جب تک کہ اللہ کی طرف سے کوئی معاملہ نہ ہو جائے۔ حالانکہ یہ بدری صحابی تھے، بدر میں انہوں نے شرکت کی، احد میں شرکت کی، انہوں نے بڑی تکالیف اٹھائی، لیکن بس کوتاہی تھی، کچھ کمزوریاں تھیں جن کی وجہ سے نہیں گئے۔ تو ان کا یہ معاملہ ہوا کہ انہوں نے اپنے آپ کو ستونوں سے باندھ دیا، اب یہ نہ کھا رہے ہیں، نہ پی رہے ہیں، نہ سو رہے ہیں، بالکل اپنے آپ کو خود سزا دے دیں۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، تو ان کے لیے جو ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا کہ یہ جو دوسرے ہیں، وآخرون اعترفوا بذنوبہم، اور یہ جو دوسرے ہیں جنہوں نے اپنے گناہوں کا اعتراف کر لیا ہے، یہ مان گئے کہ ہاں ان کے خطا ہو گئی ہے، خلطوا عملا صالحا وآخر سیئا، کہ ان کے اعمال جو ہیں نیک اور برے اعمال آپس میں خلط ملط ہو گئے ہیں، ان سے کوتاہی ہو گئی ہے، تو اصل اللہ ان یتوب علیہم، قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو توبہ قبول کر لے، ان کو معاف کر دے۔ ان اللہ غفور رحیم، بے شک اللہ سبحانہ وتعالیٰ مغفرت کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ تو اب اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنے رسول سے کرے، خود من اموالہم صدقۃ، آپ ان کے مالوں میں سے صدقہ لے لیجئے، اور تطہرہم، ان کو پاکیزگی عطا کر دیجئے، اور تزکیم، ان کا تزکیہ فرما دیجئے، اور وصلی علیہم، ساتھ میں کیا کیجئے؟ ان کے لیے رحم کی دعا بھی کیجئے، رحمت کی دعا بھی کیجئے۔ ان صلاتک، کہ بے شک آپ کی جو رحم کی جو استدعا ہے، سکن لہم، ان کے لیے سکون کا باعث بن جائے۔ واللہ سمیع علیم، اور اللہ تعالیٰ سننے والا جاننے والا ہے۔ تو جب اللہ کے رسول نے کہا کہ اللہ نے تمہیں معاف کر دیا، تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ، ہمارے ان گھروں کی وجہ سے، ان باغات کی وجہ سے ہمیں کوتاہی ہوئی، تو آپ ہمارے سارا مال اللہ کے راہ میں دے دیجیے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، اس طرح نہیں، تم ایسا کرو کہ 1/3 حصہ جو اللہ کے راہ میں خرچ کر دو۔ تو 1/3 حصہ ان سے لیا، اور اللہ کے رسول نے ان کے لیے جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ تو ان کی خطاؤں کو معاف کر دے، ان کے گناہوں کو معاف کر دے۔ تو پھر انہوں نے جو ہے اپنا 1/3 حصہ اللہ کے راہ میں قربان کیا۔ علم یعلموا، کیا یہ نہیں جانتے؟ ان اللہ، کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ وہ یقبل التوبۃ عن عبادہ، کہ وہ اپنے بندوں کی توبہ کو قبول کرتا ہے، ویأخذ الصدقات، اور وہ لیتا ہے ان کے صدقات کو، ان کے صدقات کو قبول کرتا ہے۔ کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے، دیکھیں وہ تو منافقین تھے، ان کے بارے میں کہا کہ ان کے لیے عذاب عظیم ہے، زبردست عذاب ہے، لیکن ان کے لیے کیا کہا؟ یہ انہوں نے اپنی خطاؤں کا اعتراف کر لیا، تو کہا کہ بے شک اللہ تعالیٰ توبہ کو قبول کرنے والا ہے، اور ان کے صدقات کو بھی قبول کرنے والا ہے، اس نے لے لیے۔ وہ ان اللہ، یہ کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ وہ تواب الرحیم، وہ توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ وَقُلِ اعْمَلُوا، اور ان سے کہو کہ تم عمل کیے جاؤ، فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ،
بس دیکھے گا اللہ سبحانہ تمہارے اعمال کو، ورسولہ اور اس کا رسول بھی دیکھے گا، والمؤمنون اور مومنین بھی دیکھیں گے، کیا کہ تم کیسے اعمال کرتے ہو، تم صحیح طریقے سے چلتے ہو کہ نہیں چلتے، اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہو کہ نہیں کرتے، صلات کرتے ہو کہ نہیں کرتے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کے لیے نکلتے ہو کہ نہیں نکلتے، وَسُتُرَدُّونَ اور پھر تم پلٹائے جاؤ گے اِلَىٰ عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ اس ہستی کی طرف جو چھپے اور ظاہر کا جاننے والا ہے، وَيُنَبِّئُكُمْ پس وہ تمہیں خبردار کر دے گا، بتلا دے گا، بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ جو تم اعمال کرتے اللہ سبحانہ وتعالیٰ تمہیں بتلا دے گا، وَآخَرُونَ ہاں اور دوسرے وہ ہیں مُرْجَوْنَ لِأَمْرِ اللَّهِ کہ جن کا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے معاملہ ملتوی کر دیا، اما یعذبہم چاہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کو عذاب دے، و اما یتوب علیہم یا ان کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کی توبہ کو قبول کرے، ان کو معاف کر دے، واللہ علیم حکیم اللہ سبحانہ وتعالیٰ جاننے والا اور حکمت والا ہے۔ یہ وہی صحابہ کرام ہیں۔ والذین اتخذوا اور رہے وہ لوگ جنہوں نے بنایا مسجداً ضرارا جنہوں نے ضرر دینے کے لیے، تکلیف دینے کے لیے ایک مسجد بنائی ہے، ایک مسجد تعمیر کی ہے، یہ منافقین تھے، انہوں نے مدینہ سے کچھ دور ایک مسجد بنائی، اور معاملہ تو ان کا یہ تھا کہ یہ کیا کریں کہ جتنے منافقین ہیں وہاں ان کو جمع کریں، وہاں سے جو ہے یہ سازشیں کریں اسلام کے خلاف، لیکن انہوں نے کہا کہ ہم اس مسجد کو بنائیں گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت دی اور کہا کہ یا رسول اللہ آپ جو ہے اس مسجد کا افتتاح کریں، آپ یہاں آگے صلات ادا کرا دیں، ایک دفعہ نماز پڑھا دیں، تاکہ جو ہے لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ یہ مسجد جو ہے وہ ہماری مسلمانوں کی ہے، اور پھر اس کے بعد جو ہے اس کو ایک قلعہ بنا لیں اسلام کے خلاف۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں ٹھیک ہے تبوک سے واپسی پر جو ہے وہ میں اس معاملے کو دیکھ لوں گا۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اور وہ لوگ جنہوں نے مسجد زرار بنائی یعنی تکلیف دینے والی مسجد، وَكُفْرًا اس وَكُفْرًا اور انہوں نے اس کی بنیاد کس میں رکھی؟ کفر پر، وَتَفْرِيقًا بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ اور مومنین کے درمیان انہوں نے اس کو تفریق کرنے کے لیے، ان کو جدا کرنے کے لیے اس مسجد کو تعمیر کیا، وَإِرْصَادًا اور یہ اس لیے بنائی کہ یہ گھات لگانے کی جگہ بنے، کہ یہاں سے یہ گھات لگائیں، دیکھیں سارے معاملات اور آگے پیچھے جو معاملات کو کریں، لمن اس شخص کے لیے حارب اللہ ورسولہ یہ ایک راہب تھا جو اسلام کے خلاف سازش کرتا تھا، تو اس کے کہنے پر اس سے ساز باز کر کے انہوں نے اس مسجد کو بنایا، یہ اس شخص کے لیے جو اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرتا ہے، حرب کرتا ہے، تو اس کے لیے انہوں نے بنائی، وہ کر چکا ہے حارب اللہ ورسولہ من قبل جس سے پہلے اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کر چکا ہے، وَلَيَحْلِفُنَّ اور یہ ضرور بالضرور قسمیں کھائیں گے، ان اردنا الا الحسنى کہ نہیں ہمارا ارادہ مگر ہمارا ارادہ بھلائی کا ہے، ہم نے تو اچھے کام کے لیے نماز کے لیے مسجد بنائی ہے، واللہ اللہ سبحانہ وتعالی یشہد وہ گواہی دیتا ہے انہم لکاذبون کہ بے شک یہ کیا ہیں، یہ جھوٹے ہیں، ان کا مقصد یہ نہیں، یہ جھوٹے ہیں، لا تقم فیہ ابدا آپ اس مسجد میں کبھی بھی کھڑے نہ ہوئیے، آپ اس کی اوپننگ نہ کیجیے، افتتاح نہ کیجیے، بلکہ اس میں کھڑے بھی نہ رہیے، لمسجد ہاں اب جو دوسری مسجد ہے اسس علی التقوی جس کی بنیاد تقوی پر رکھی گئی ہے، جس کی اساس جس کی بنیاد علی التقوی تقوی پر ہے، من اول یوم پہلے دن سے، احق وہ مسجد زیادہ حقدار ہے اس بات کی کہ ان تقوم فیہ کہ آپ اس میں کھڑے رہیے۔ یہ کون سی مسجد ہے؟ یہ مسجد قباء ہے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے ہجرت کر کے آئے ہیں تو پہلی مسجد جو تعمیر کی وہ کون سی تھی؟ مسجد قباء تھی۔ اس مسجد کی بنیاد اول یوم سے جو ہے وہ اس پر تقوی پر رکھی، اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے ہیں کہ یہ مسجد زیادہ حقدار ہے، یہ بھی مدینہ کے اور مکہ کے بیچ میں ہے، درمیان میں ہے، فیہ رجال
اس مسجد میں جو آدمی ہیں یحبونا یہ محبوب رکھتے ہیں ان اس بات کو کہ یتطہروا کہ یہ پاک ہو، واللہ یحب المطہرین، اللہ سبحانہ وتعالیٰ پاک رہنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ افمن اسس بنیانہ، پس کیا وہ جگہ، وہ مسجد جس کی بنیاد، جس کی تعمیر اللہ تقوی، تقوی پر رکھی گئی ہو، من اللہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے، رضوان اس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی رضا شامل ہے، خیر وہ بہتر ہے، ام یا من اسس بنیانہ یا جس کی تعمیر اور جس کی بنیاد اللہ شفا جرفن اس بنیاد پر رکھی گئی ہو جو ایک کنارے پر ہو، ہارن جو جہنم کے کنارے پر کھڑی ہو، فنہار بھی اور وہ گرنے والی ہو، فی نار جہنم جو جہنم کی آگ میں گرنے والی ہو، وہ بہتر ہے یا وہ جو تقوی کی بنیاد پر ہو؟ واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اللہ تعالیٰ ظالموں کی قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔ اب دیکھیں بعض لوگوں نے جو ہے نا وہ، حالانکہ یہ مسجد زرار کا معاملہ ہے جو ضرر دینے کے لیے پہنچا ہے، لیکن جب یہ 9/11 کا واقعہ ہوا تو بعض لوگوں نے ان آیات سے اس کو جو ریلیٹ کر دیا، کیا دیکھیں 9/11 ہے، سورت نمبر 9 ہے، پارہ نمبر 11 ہے، 9/11 ہو گیا، ٹھیک ہے، 110 منزلہ عمارت ہے تو آیت نمبر 110 ہے، حالانکہ یہ آیت نمبر جو ہے 109 ہے، لیکن انہوں نے کہا کہ 110 منزلہ عمارت ہے تو یہ 110 نمبر آیت ہے، اور پھر یہ سمندر کے کنارے تھی، جو ورلڈ ٹریڈ سینٹر تھا وہ سمندر کے کنارے پر تھا، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ جو ہے اس کی بنیاد جو رکھی گئی ہے وہ ایسے دریا کے کنارے پر، ایسے کنارے پر ہے جو گرنے والی ہے جہنم میں، تو یہ کہنا یہ اللہ تعالیٰ نے 1400 سال پہلے قرآن میں ورلڈ ٹریڈ سینٹر کی تباہی کا لکھ دیا تھا، یہ ایسے ظالم، حالانکہ یہ مسجد زرار کا معاملہ ہے، کہہ رہے ورلڈ ٹریڈ سینٹر بھی اسلام کے خلاف سازشوں کا مرکز تھا۔ لا یزال بنیانہم، پس یہ اس کی جو بنیاد ہے یہ ہمیشہ بنی رہے گی، بنو ریبتن یہ شک کی بنیاد پر، اس کو ہمیشہ جو ہے اس میں یہ تردد میں رہیں گے، شک میں رہیں گے، فی قلوبہم ان کے دلوں میں اس کا ہمیشہ تردد رہے گا، شک رہے گا، الا مگر ان تقطع قلوبہم، مگر یہ کہ یہ ان کے دلوں کو جو ہے کیا کرے گی، کاٹتی رہے گی، ان کے شک جو ہے ان کے دلوں کو کاٹتا رہے گا، واللہ علیم حکیم، اللہ سبحانہ وتعالی جاننے والا اور حکمت والا ہے۔ اقول قولی ھذا